السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ حاضرین گرامی، یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اول مرۃ اتدبر القرآن، شیخ خلیل محمد عادل صاحب کی، عادل محمد خلیل صاحب کی تیار کردہ، جسے کئی عرب علماء نے نظر ثانی اور اپنی علمی کاوشوں کے ذریعے سے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ تیار کر کے لوگوں کے سامنے قرآن پر تدبر کی راہ بتانے کے اعتبار سے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک ایک سورے پر اختصار کے ساتھ سورے کے مضامین پر روشنی ڈالی، یا یوں کہیے کہ اس کے اشارے بیان کیے۔ یہ ایک راہ ہے جو قرآن میں غور و فکر کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور سورہ نمل تک ہم پہنچ سکے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، نور ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے اور اس کے نام قرآن نے بیان کیے۔ اس نور، شفا، رحمت کی ضرورت بندے کو صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے اور ہر معاملے میں قرآنی ہدایت اور روشنی کی ہر بندے کو انتہائی شدید ضرورت ہے۔ لہذا ایک بندے کا رشتہ اور تعلق قرآن فہمی سے کبھی کٹنا نہیں چاہیے۔ لہذا یہ ہمارے لیے اللہ کی توفیق اور اس کے شکر کا مقام ہے کہ اس سلسلے کو ہم پھر سے جاری رکھ پا رہے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ اپنے گزشتہ دروس میں بار بار یہ بات کہی تھی کہ یہ تدبر قرآن کی ایک راہ ہے، راہ ہموار کرنے والی ایک رہنمائی ہے۔ پورے قرآن کی تفسیر اور پورے طریقے سے تدبر نہیں ہے، تدبر کی کچھ جھلک ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی مزید معلومات حاصل کریں، اس کی تفسیر اور معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ چیز ہم کو اس پر ابھارتی ہے اور اس کے لیے راستے کو نسبتاً آسان بناتی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں جو ہمارے سامنے ہے سورۃ القصص، قصص اس نام کی مناسبت بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ لأنها بنیت علی محورین، اس وجہ سے کہ اس صورت کی بنا تعمیر دو مرکز یا دو محور پر کی گئی ہے، پوری صورت کو جو اپنے اندر سمیٹتے ہیں دو ایسے واقعات اور قصے جس سے متعلقہ امور نے پوری صورت کو گھیر رکھا ہے، اور وہ ہے فرعون کا قصہ اور قارون کا قصہ۔ قصص کا لفظ جو ہے، ہمارے ہاں اردو جاننے والے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے قصص، قاف کے کسرہ یا زیر کے ساتھ، یہ قصہ کی جمع ہے۔ قصہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں واقعہ، بات کو بھی قصہ کہتے ہیں، آپ لغت میں دیکھیں گے تو بات، واقعہ، حالت، ایسے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی جمع ہے قصص، قصہ کی جمع قصص۔ اور قصص جو ہے، قصہ یقص، یہ فعل ہے قصہ، اس کا مصدر ہے قصص، یعنی بیان کرنا، قصہ گوئی، بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ تو یہ اس صورت کے اندر دو قصے ہیں، اور ان دو قصوں کو محور بنا کر اس سے متعلقہ امور کو پوری صورت نے گھیر رکھا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کا نام القصص، سورۃ القصص رکھا گیا۔ جو صاحب کتاب کا طرز ہے کہ ابتدائے صورت کا تعلق اختتام صورت سے کیا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے آیت نمبر 7 کا ذکر کیا۔ ابتدائے صورت سے مراد ہر جگہ پہلی آیت نہیں بلکہ ابتدائی مضمون کو لیا ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے رہنمائی سے جدا کر رہی ہیں، دریا میں ڈال رہی ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ بچہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔
بچہ ہی نہیں یا عام انسان کی شکل میں نہیں، بلکہ جب واپس آئیں گے تو ایک رسول کی شکل میں ہوں گے اور اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہوں گے، اللہ کے منصور و مظفر ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور ان کا مقام اور حیثیت رسول کی ہوگی۔ چنانچہ آیت نمبر 7 یہ ہے اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ یہ وحی جو انبیاء کی طرف فرشتے یا وحی کی دوسری قسموں میں سے نبیوں کی طرف جو اللہ کی وحی آتی ہے وہ وحی نہیں ہے، یہاں وحی بمعنی الہام ہے، دل میں بات ڈال دینا، جیسے اللہ نے اس سے پہلے تذکرہ ہوا کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، إِلَى النَّحْلَةِ کیا ہے؟ نحلہ جی، إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی۔ یہاں وحی کا مطلب ہے اس کو دل میں بات ڈال دی، وہی معنی یہاں ہے کہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا، یہ بات ڈالی گئی ان کے دل میں۔ ہاں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ جب موسیٰ پر تمہیں خوف محسوس ہو تو انہیں دریا میں ڈال دیں، کسی تابوت یا ایسی چیز میں جو دریا پر تیرتا رہے۔ واقعہ آپ اور ہم جانتے ہیں، عام طور سے ایک قصہ مشہور ہے لیکن اس کی صحت اور عدم صحت کا پتہ نہیں۔ وہ یہ کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، اور اس بنیاد پر فرعون نے اپنے ہرکاروں اور لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، نرینہ اولاد کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک بات مشہور ہے کہ خواب دیکھا تھا اور لوگوں نے جب تعبیر بتائی تو اس نے یہ رد عمل اختیار کیا، لیکن یہ کتنا یہ روایت صحیح ہے یہ معلوم نہیں۔ کچھ اور بھی توجیحات لوگوں نے کی ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن نے کہا کہ فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، یہ قبطی قوم تھی فرعون کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکومت میں داخل ہوئے، یعقوب ان کا واقعہ پیچھے سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہو چکا ہے، حکومت میں حصہ مل گیا اور پھر بنی اسرائیل ان کے ذریعے سے وہاں جا کے بس گئے، وہ آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو کئی اولاد تھے سب وہیں بس گئے تھے، تو مصر میں ان کی گویا ایک نسل تھی، یہ ان کو کچھ لوگ قبطیوں کے مقابلے میں سبتی کہتے ہیں، سبت اسبات قرآن نے کہا نا، سبت اولاد کے معنی میں، تو یہ گویا حضرت آل یعقوب تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ اب ان کو فرعون اور آل فرعون نے جب دن گزرا اور اہل تفسیر نے بیان کیا کہ بتدریج یہ اپنے دین سے منحرف ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اختیار کی، سرکشی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکومت و سیادت حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل تھی، عزت حاصل تھی، وہ عزت ان کی چھین گئی، تنزلی اور پھٹکار ان پر برسنے لگی۔ چنانچہ فرعون کے قوم نے حکومت اور سیادت کو اپنے ہاتھ میں لیا، سرکاری نوکریاں انہی کے پاس ہوا کرتی تھیں، بنی اسرائیل کو سماج میں ایک چھوٹا مقام دیا گیا، انہیں غلام کی حیثیت دے دی گئی، اور ان کی عورتیں یہ قبطیوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھیں۔ ان کے لیے سرکاری مناصب اعزازات کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، تو یہ ایک بے عزتی اور غلامی کا معاملہ تھا ہی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور اپنی اس سرداری کو قائم رکھنے کے لیے فرعون نے یہ تدبیر چلی تھی کہ اگر ان کے بچوں کو ہم مارتے رہیں گے تو مرد رہیں گے نہیں، مرد جب نہیں رہیں گے تو طاقت اور قوت کے پیدا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور عورتیں جب صرف عورتیں بچیں گی تو وہ لے دے کر بالآخر قبطیوں کے حرم میں ہوگی، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کی قوم قبطیوں کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تو گویا یہ دنیا میں ایک سیاست دانوں کا اپنی برتری اور اقتدار قائم رکھنے کے لیے جو تدبیر ہوتی ہے، ہاں، اس طریقے سے فرعون نے یہ کوشش کی تھی، جو بھی ہو وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، اور اس مقصد کے تحت بنی اسرائیل کو یہ آدیش تھا فرعون اور اس کے اہلکاروں کا کہ جہاں کوئی بچے کی ولادت ہو ہم کو خبر کی جائے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس مقصد کے تحت بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ اس نے بعض عورتوں کو بطور جاسوس بھی مقرر کر رکھا تھا کہ کسی گھر میں اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ خفیہ طور سے فوراً خبر پہنچاتے تھے، مخبری کرتے تھے، اور پھر ان کے سپاہی آ کر ان کا قتل کرتے تھے۔ اب یہ خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے موسیٰ کی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم دودھ پلاتی رہو، مطلب بچے کو اپنے پاس رکھو، محفوظ رہے گا۔ فَإِذَا خِفْتِ،
جب تمہیں اس بات کا ڈر ہو، ہاں فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب اس پر تمہیں اندیشہ اور خوف لاحق ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب ڈبونے کے لیے نہیں، کسی محفوظ چیز میں رکھ کر کہ وہ اس پر تیرتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ چنانچہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا نہیں، غم میں مبتلا نہیں ہونا، ڈر اور غم سے دور رہنا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ذمہ لے رہا ہے کہ اس بچے کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ ہاں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ اللہ کا وعدہ دیکھیے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم اسے آپ کی طرف لوٹا دینے والے ہیں۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انہیں رسولوں پیغمبروں میں شامل کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، پیغمبر بنانے والے ہیں، رسالت کی خلعت سے ان کو گویا نوازنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ، جس وقت فرعون کا خوف ہے، ہاں قتل کا اندیشہ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بچے کو دریا میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس واقعے میں دیکھیے اللہ کی تدبیر، قدرت کیسی زبردست ہے۔ یہاں وہ تفسیر کا مرحلہ نہیں ہے، لیکن ہم غور کریں کہ وہاں سے جاتے ہیں اور پھر فرعون کے گھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ جو قتل کرنے کا جس سے اندیشہ تھا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والا بن گیا۔ سورہ طٰہٰ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس کتاب کے حوالے سے بھی گزری کہ اللہ نے ان کے اوپر ایسی محبت ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اور شکل و صورت ایسی بنائی تھی کہ بچپن سے لے کر جب تک آپ رہے لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ویسے بھی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بناتا تھا کہ ظاہری باطنی ہر خوبی اس کے اندر موجود ہوتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خصوصی طور سے سورہ طٰہٰ میں کہا کہ ہم نے آپ پر محبت کی نعمت ڈال دی اپنی جانب سے۔ بہرحال یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ تم دودھ پلاؤ، دریا میں ڈال دو، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور ہم اس کو آپ کے پاس لوٹائیں گے اور انہیں رسول بنانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 85، ٹوٹل اس کی آیتیں 88 ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے، میں نے یہ تذکرہ شاید نہیں کیا تھا، سورہ مکی ہے اور جملہ آیات جو ہیں 88 ہیں، 88۔ 85 نمبر کی آیت ہے آخر میں کہ اللہ نے فرمایا اپنے اس وعدے کا ذکر کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کامیاب اور غالب ہو کر لوٹیں گے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا۔ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں فرض کیا کے معنی میں بھی کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرنا، اس کا سیکھنا اور اس کی تعلیم تم پر فرض کی ہے، وہ آپ کو آخری انجام تک لوٹا دینے والا ہے۔ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر انجام کی طرف لوٹا دینے والا ہے۔ ایک معنی یہ کیا کہ آپ کو جو آپ کی پہلی جگہ ہے وہاں لوٹانے والا ہے۔ یہ معاملہ، یہ مضمون آگے بھی آ رہا ہے، مطلب مکہ سے آپ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے آخر میں وعدہ کیا۔ یہ موسیٰ کی والدہ سے وعدہ کیا شروع میں، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقام تک لوٹائے گا۔ اگرچہ مکی صورت ہے، گویا اس میں پیشین گوئی ہے کہ آپ ہجرت کر کے جائیں گے، اگر ایسا معاملہ ہوا بھی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے جدا ہونے کے بعد ایک عرصے کے بعد واپس لوٹ کر آئے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ حضرت موسیٰ کو محفوظ رکھا، ایسے ہی آپ کا معاملہ ہے کہ آپ جب مدینہ جائیں گے تو مدینہ سے لوٹ کر مکہ ہی میں واپس آئیں گے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے علماء نے کہ گویا یہ دنیا کے بعد آپ کا آخری انجام، یعنی جس نے پہلے پیدا کیا، یا آخرت میں جو انجام ہوگا تو آپ کا بہترین انجام ہوگا۔ دونوں معنی درست ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کہا کہ قل ربی اعلم بمن جاء بالہدی، آپ یہ کہہ دیں کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اب یہ جو ابتدا اور آخر کا مضمون بنایا کہ ابتدا جس کے اندر ایمان اور عمل صالح جتنا ہے وہ اتنا ولایت اور اللہ سے دوستی رکھتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں، اپنے دوستوں کا مددگار ہے۔ یہ سبق ہے ان واقعات میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وَذَلِكَ لِيَمْلَأَ الْعَبْدُ قَلْبَهُ يَقِينًا وَثِقَةً بِرَبِّهِ، اور اس لیے بھی یہ باتیں دونوں سورہ قصص میں ابتدا اور انتہا میں اللہ نے ذکر کی کہ بندے کا دل اللہ اپنے پروردگار کے تعلق سے یقین اور اعتماد کے ساتھ بھر جائے۔ ہمارا اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں،
مومن ہیں تو دنیا کی کوئی تکلیف کوئی مصیبت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ نے چاہا، اللہ نے لکھ دیا۔ اور اللہ کے جو وعدے ہیں کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بے عزت نہیں ہونے دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو غلبہ دے گا، جو قرآن اور حدیث میں وعدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا، یہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا، اس میں ہمارے لیے یقین کا یہ سبق موجود ہے۔ وَفِيمَا قَضَاهُ لَهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ، ہاں، اور اللہ نے جو بھی بھلی اور بری چیز متعین کی ہے، قضا اور قدر کے فیصلے کیے ہیں، سب معاملات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے۔ اس صورت کا محور رئیسی، مرکزی عنوان الثقۃ بوعد اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد، بھروسہ، یعنی پوری سورہ کا مرکزی عنوان یہ ہے۔ جیسا کہ ابھی جو ابتدا اور انتہا کا مضمون ہم نے بیان کیا، اس سے بھی یہ بات واضح ہے۔ اب سورت کے بعض موضوعات کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ پہلا نمبر پہ کہا کہ فرعون کا قصہ، فرعون کا واقعہ، یہ قوس میں انہوں نے وضاحت کی کہ فرعون کے قصے میں کیا کیا اہم پہلو ہے، تو چند پہلوؤں کا ذکر کیا کہ الحاکم الظالم، فرعون گویا ایک ظالم حاکم کا نمونہ ہے، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالم۔ بعض امتیازات بتائے گئے جو موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں نے جو ہے موازنہ کیا، تو یہ بتایا کہ بعض اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ زیادہ خطرناک تھا، کہ فرعون جیسے ظالم جابر آدمی کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ فرعون آپ کی قوم سے نہیں تھا، آپ بنی اسرائیل کے تھے، وہ قبطی تھا، رسول اس کی طرف بھی بنائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے ہاتھ میں بادشاہت، قوم کا آدمی نہ ہونا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں ایک مجرم کی طرح مطلوب تھے۔ شیخ عبد الرحمن کیلانی نے اپنی تفسیر میں شرح میں لکھا، لیکن ذرا وہ لفظ ایک نبی کے لیے کہتے ہوئے مجھے بہتر نہیں معلوم ہوتا، انہوں نے کہا کہ آج کی زبان میں یعنی انہوں نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں ایک اشتہاری مجرم کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہاتھ سے غلطی سے اسی صورت میں ہے ایک قتل ہو گیا تھا، جھگڑا چھڑانے گئے، قبطی کو ایک گھوسا مارا اور اس کی موت ہو گئی، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھوسا مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا، مر گیا وہ۔ حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہو گیا، ہاں، میں نے ظلم کیا، اور اس وقت نبی نہیں تھے آپ۔ ہاں، پھر اللہ سے معافی مانگی اور پھر کہا کہ اللہ یہ تو نے مجھ پر جو احسان و کرم کیا ہے اسی صورت میں ہے، تو اس کے بدلے میں میں تجھ سے یہ معافی چاہتا ہوں، اور یہ میں آئندہ کسی مجرم یا غلطی کرنے والے کا مددگار معاون نہیں بنوں گا۔ ہاں، یہ مضمون آپ کو اس صورت میں ملے گا۔ پھر ایک شخص آ کے ان کو خبر دی اور آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، تو گویا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ مطلوب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں فرعون اور آل فرعون کو توحید کی دعوت دینی تھی، وہاں یہ بھی ذمہ داری دی گئی کہ بنی اسرائیل کو اس کے پنجائے استبداد سے، غلامی سے چھڑائیں۔ ایسی ذمہ داری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، اور آپ کی دعوت کا مرکز جہاں تھا وہ آپ کی اپنی قوم تھی، آپ کا اپنا شہر تھا۔ ایسے اور بھی کئی پہلو سے موازنہ جو اس سے پہلے کچھ حصہ گزرا ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مہم زیادہ شدید تھی۔ حضرت موسیٰ کے واقعات کو قرآن مجید میں جب انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا گیا تو کئی مقامات پر آپ سے پہلے کے انبیاء کے مقابلے میں بھی حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے کیا گیا۔ اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے بھی یہ چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں علماء کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ امتیازات ہیں، اور پھر تفصیل بھی پیش کی گئی، اس کا بھی کچھ حصہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون ایک ظالم حاکم بھی تھا، الذی آتاہ اللہ السلطۃ والحکم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلط اور حکومت عطا کی تھی۔ ہاں، حکومت، تسلط، اقتدار، اختیار پورا حاصل تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس نے تکبر کیا، اکڑ گیا، اور اللہ کی دعوت جو دلائل کے ساتھ اس تک پہنچی تھی، ہاں، اس کی مخالفت کی، اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ یہ گھمنڈ، تکبر اس کے نقصانات میں سے ہے۔ قرآن میں کئی آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ حق کو قبول کرنے میں جس چیز کو انسان سے جو چیز روکتی ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے تکبر۔ ابلیس کے بارے میں کہا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ فرعون کے بارے میں یہی ملے گا۔ جتنی قومیں ہیں، ان الذین یجادلون فی آیاتنا
ہاں بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی قلوبہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں میں کبر ہے، گھمنڈ ہے، اکڑ ہے، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. یعنی جو اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں نا، اتنا بڑے ہے وہ نہیں، اپنے آپ کو بڑا بتاتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، تو اس بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تکبر ان کو ہماری آیتوں میں جھگڑنے پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے. اس کا مطلب تکبر قرآن و حدیث کو قبول کرنے سے، حق کو قبول کرنے سے انسان کو روکتی ہے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، میں کئی مرتبہ پیش کی صحیح مسلم میں، ایک شخص سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو، الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا مستطاعت او لستطاعت، حدیث میں جو بھی لفظ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اس کی استطاعت نہیں. تو آپ نے اسے بد دعا دے دی کہ لستطاعت او مستطاعت، تجھے کبھی اس کی طاقت نہ ہو. تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ سیدھا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک، مرنے تک اس کے منہ تک نہیں آیا. اور وجہ بتائی کہ اللہ کے رسول نے بد دعا کیوں دی تھی، ما منعہ الا الکبر، کہ اس بات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے اسے کبر نے روکا تھا. تکبر آدمی کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے، میں نے فرعون اور ابلیس کی بھی مثال دی، اور ایک ایسے شخص کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہے اس کی بھی مثال دی. تو ہم مسلمان ہیں، بعض لوگ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن اور حدیث کی بعض باتیں یا حق کی باتیں قبول نہیں کرتے. تو جو لوگ حق قبول نہیں کرتے، وجہ جو بھی ہو، ان کے اندر تکبر بھی ہے. یہ اس بات کی دلیل دینا چاہتا ہوں. تو اس نے اللہ کے حکم اور اللہ کی بھیجی ہوئی دعوت کے سامنے استکبار کیا، ہاں، اکڑ بتائی، گھمنڈ کیا، تکبر کیا. بل وصد عنہا، بلکہ اس سے دوسروں کو روکا. ایک ہوتا ہے کہ آدمی سچائی کو خود نہ مانے، یہ ایک گناہ ہے. پھر دوسرا گناہ یہ ہے کہ دوسروں کو روکتا ہے کہ ارے وہ بات ماننا نہیں، اس کے پیچھے جانا نہیں. یہ دوسرا گناہ ہے. قرآن مجید نے کافروں کی یہ سرشت اور شیوا بتایا ہے کہ یہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ خود بھی حق کا انکار کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، یا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دوسروں کو. اسی لیے بعض مقامات پر جیسے سورہ نحل میں کہا کہ ان پر ہم عذاب پر عذاب میں اضافہ کریں گے، زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ ہم ان کے عذاب پر اور عذاب دیں گے، کیونکہ ان کا جرم بڑھتا جا رہا ہے تو عذاب بھی بڑھتا جائے گا. کفر ایک جرم ہے، لوگوں کو اس کے راستے سے روکنا، دین کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالنا. ابھی آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غیر مسلم ہیں، کچھ غیر مسلم ایسے ہیں کہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت بھی نہیں کرتے، دشمنی بھی نہیں رکھتے. اور دوسرے وہ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. ایسے ہی مسلمانوں میں جو مختلف فرقے ہیں، ہاں، جماعتیں ہیں، تو کچھ ایسے ہیں جو اہل حق ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ایک ملت حق پر ہے، جو صحابہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے. باقی جو ہے ان کے اندر انحراف ہے، بدعات ہے. جتنی بدعت آئے گی سنت سے الگ ہوتے جائیں گے، صحیح راستے سے ہٹتے جائیں گے. تو اب یہ الگ الگ مسلک کے لوگ جنہوں نے بدعتیں اختیار کی ہیں، جو اہل بدعت ہیں، اس میں کئی لوگ ہیں جو سنت والا مسلک کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن اہل سنت والے مسلک کی مخالفت بھی نہیں کرتے. ایسے عوام ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور اہل سنت کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ان کا جرم سنگین اور شدید ہو جاتا ہے. یہ اچھے اچھے لوگ توجہ نہیں دیتے. تو بہرحال فرعون نے لوگوں کو روکا، وحارب اہلہا، اور اہل حق سے محاربہ اور جنگ کی. اہل حق اس میں سر فہرست اللہ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. ہاں، اولیاء میں سب سے اونچے درجے کے، اللہ کے مقرب ترین بندے، سب سے برگزیدہ گروہ انبیاء کا ہے، اور ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتا ہے. ہاں، بہرحال حتیٰ آخر عمر ہی، اپنی آخر عمر تک جو ہے حق کا انکار بھی کیا، مخالفت بھی کی، اور حق کو ماننے والوں سے جنگ اور ان سے عناد بھی رکھا، ان کی سرکوبی کی کوشش پوری کر ڈالی. فأہلکہ اللہ، چنانچہ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا. یہ ہم نے پڑھا، یہ کہانی قصے کی طرح گزر گئے. اب یہ تدبر کی گویا انہوں نے راہ بتائی ہے، تو اختصار کیا، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. کیا یہ معمولی بات ہے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے کہ فرعون کو جو مقام اور حیثیت حاصل تھی اپنے زمانے میں، اس نے یہاں تک کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، بادشاہ ہے، طاقت قوت ہے، فوج ہے. کون سی چیز دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی.
اس کو سامنے رکھیے. آج کے ہمارے سماج اور معاشرے میں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے. اب کوئی حکومت والا ہے, کوئی اقتدار والا ہے, کوئی ظالم ایسا شخص ہے جو سماج میں قوت طاقت رکھتا ہے. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, اس سے دبتے ہیں, اس کی غلط بات کو صحیح کہتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں, ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. وہ کوئی غلط کام کہتا ہے اس کو بے چو چرا تسلیم کر لیتے ہیں. آپ کا یا لوگوں کا یہ رویہ کیا کہتا ہے؟ آپ فرعون کے واقعے کو سمجھے ہی نہیں ہیں. قصہ کہانی کے طور پہ آپ جانتے ہیں, لیکن درس سبق اور اس میں اللہ کا جو قانون نظر آ رہا ہے وہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم یہ مان لیں تو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت, وہ کتنا بھی میڈیا چیخے چلائے کہ وہ سپر پاور ہے, فلاں ہے, ڈھیما ہے, اللہ کی طاقت کے سامنے وہ مچھر اور مکھی سے زیادہ کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. پوری دنیا رحمان کی ہتھیلی میں. اب حضرت ابن عباس کا وہ قول یاد کیجیے کہ ساتوں آسمان اور زمین رحمان کی ہتھیلی میں, یہ پوری دنیا رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کسی انسان کی ہتھیلی میں ایک تل کا ایک دانہ, جب چاہے مسل دے, جب چاہے پھینک دے, اٹھا لے, کیسے کرے. اللہ کے لیے دنیا ایسے ہی ہے, پوری دنیا. تو کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی؟ تو جس وقت فرعون بھی اقتدار میں تھا, آج کل کے جو اقتدار والے ہیں وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, ہندوستان ہو, اس کی حکومت ہو, کسی ادارے کا ذمہ دار ہو, کسی شہر کا بڑا سیٹ ہو, کوئی بہت بڑا سردار ہو, اس کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ نوجوان جو آج فلمی کلچر کے پیچھے, ہمارے پاس اتنے لڑکے ہیں, ہمارے پاس اتنی دولت ہے, اتنا بڑا جتھا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ آپ کے پاس طاقت قوت ہے تو آپ کی غلط باتیں صحیح ہو گئی. آپ کا یہ اقتدار, یہ حیثیت ہمیشہ رہے گا. یہ نمونہ دیکھو, تم کتنی بڑی بھی حکومت اختیار کر لو, آج ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کچھ ایڈوانس ضرور نظر آئے گا, لیکن فرعون سے بڑے نہیں بن پاؤ گے, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں بن پاؤ گے. اور فرعون کے سامنے کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل, کیسے لوگ جو اس کے غلامی کرتے آئے تھے, اور اتنے پست ہو گئے تھے غلامی کے نتیجے میں, اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اپنے ساز میں اپنی آنکھوں سے بہت سے معجزات دیکھے. آپ اندازہ لگائیے, میں ایک بات, بہت اہم باتیں کہہ رہا ہوں. ہاں, کہتے موسیٰ علیہ السلام یہ آخر میں دریا میں اللہ کے حکم سے جو ہے راستہ بنا, لاٹھی ماری, راستہ بنا, پار کیا, یہ نکل گئے دریا کے, دو پانی ہٹ کر موجیں مار رہا ہے پہاڑ کی طرح. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ہاں, قرآن کہہ رہا ہے اور اس میں بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی ذکر ہے. خشک راستہ بنا, یہ لوگ پار چلے گئے. فرعون کے لشکر کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھے, اس میں عورتیں, بچے, بوڑھے سب تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے. اب جب اس پار چلے گئے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کا لشکر اس میں بھی داخل ہو رہا ہے دریا میں, راستے, دریا کے بیچ جو راستہ ہے, آئے اور پانی مل گیا, سب کے سب غرقاب ہو گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا ان معجزات کو, منو سلوا کا نزول اور دنیا کے اور بھی بہت سارے معاملات. لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے چلو فلاں بستی میں, شام فلسطین کی جو بستی تھی, جو بھی ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ, تو کہا ان فیہا قوم کیا ہے, اس میں قوم جبارین ہیں. قرآن کی آیت ہے, آپ دیکھیے کہ اس میں جبار لوگ ہیں, ان فیہا قوم جبارین. ہاں, وہ بڑے زبردست اور قوت والے سرکش لوگ ہیں. جب تک وہ وہاں رہیں گے ہم اس پہ داخل نہیں ہوں گے. آپ اور آپ کا رب جائیے. کیا کہا فرعون کے, حضرت موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل نے, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. آپ اور آپ کا رب جائیں, لڑیں, قتال کریں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ لڑ کے ان کو نکال دیں شہر سے, پھر ہم داخل ہوں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ کیوں تھا یہ رویہ؟ ان کی غلامی کی وجہ سے ان کے اندر اتنی پست ہمتی آ گئی تھی, اتنے بے ہمت تھے, بزدل ہو گئے تھے, خوف اور دہشت پہ مبتلا. مسلسل اگر غلامی یا کسی کی ماتحتی ہوتی ہے نا تو یہی نتیجہ ہوتا ہے, اونچا سوچ نہیں پاتا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو لوگ, میں لفظ کیا بولوں, جو لوگ کسی کی ماتحتی میں رہنا ہمارے یہاں اپنی زبان میں ذرا اچھا نہیں لگتا, لیکن جیسے چمچہ گیری, چاپلوسی والے لفظ پہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. جن کی یہ عادت آپ کو نظر آئے گی, آپ دیکھیے کہ ان کے اندر بہادری نہیں ملے گی. حق بات کو بیان کرنے کا, انبیاء کرام علیہم السلام اور دو ٹوک لفظ میں سچائی کو بیان کر کے باطل یا غلط چیز کو رد کرنے والا مزاج ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا.
یہ ان کے ماحول اور مزاج اور عادت کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر اس قسم کی بزدلی آتی ہے اور وہ حق گوئی کو بے وقوفی پر محمول کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض حق گو لوگ بہادری کا مظاہرہ کرنے میں بے وقوفی ضرور کرتے ہیں، تحور، جذباتیت اور بزدلی اور احساس کمتری، ان دونوں کے بیچ کی جو لکیر ہے نا وہ اعتدال والی، وہ مومنانہ شان والی ہے، جس میں بہادری بھی ہو اور مصلحت بھی ہو، وہ ہے انسان کی اعلیٰ دماغی اور اعلیٰ شان، مومنانہ شان۔ یہ انبیاء میں ہم کو نظر آتی ہے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو اس کی حیثیت تھی، جو ایک ظالم بادشاہ، یہ پوری دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے اور ہمارے لیے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرعون سے کے سامنے حضرت موسیٰ کو بھیجا، کمزور ترین قوم جو دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ آج مسلمان بولتے ہیں نا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کو اپنے ساتھ لے لیجئے، اللہ کی مدد حاصل کر لیجئے، پھر ساری دنیا آپ کی ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کیا معمولی بات ہے۔ یہ اس واقعے میں ہمارے لیے کوئی چھوٹا موٹا درس نہیں ہے۔ اسی لیے عاشورہ محرم کو اس کے شکرانے میں، جب فرعون سے نجات ملی تھی، حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور ہم بھی رکھتے ہیں، یہود کی مخالفت کے لیے 2 روزہ۔ یہ اس سبق کو یاد کرنے کے لیے، اس دہرانے کے لیے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے دین اور دعوت پر قائم ہیں، تو وقت کا فرعون بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ وہاں سے راستے پیدا کرتے ہیں جہاں آپ کو امید نہیں ہوتی، دریا کو پھاڑ کر راستہ بنایا ان کے لیے۔ آج وہی اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایمان والے ہوں تو یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ حفاظت کرے گا، ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مضمون جو انہوں نے بیان کیا آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 43 تک آپ کو ملے گا۔ یہاں آیت نمبر 20 سے شروع ہوتا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، کہ شہر کے کنارے سے، دور سے، اقصیٰ کنارہ دوری کو کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، دور کی مسجد، مکہ والوں کے لیے یہ بڑی دور تھی، تو کنارے کی، دور کی، تو شہر کے کنارے یا دور کے حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، کہ یہ یہاں کے جو سردار ہیں، درباری سردار، وہ تو آپ کے تعلق سے منصوبہ بنا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، کیا، لِيَقْتُلُوكَ، تاکہ آپ کو قتل کر دیں۔ جب یہ راز کھل گیا کہ وہ قبطی جو مرا تھا موسیٰ کے گھوسے سے مرا ہے، دوسرے دن جب اسی کو دوبارہ جھگڑا کر رہا تھا، بچانے گیا، تو قبطی کے سامنے موسیٰ کی قوم کے فرد نے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا تو نے اسی سورہ میں ہے، سورہ قصص میں، کہ تو نے کل جس طرح ایک آدمی کو قتل کیا، آج مجھے بھی مارنا چاہتا ہے، تو زمین میں سرکش بننا چاہتا ہے، جبار بننا چاہتا ہے۔ یہ سن لیا جب اس آدمی نے، تو یہ خبر افشا ہو گئی، راز فاش ہو گئے اور خبر پہنچ گئی، اور پھر جو ہے دربار کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ موسیٰ کو گرفتار کیا جائے، قتل کیا جائے۔ تو ایک آدمی دوڑتا بھگتا آ کر آپ کو خبر دے رہا ہے اور کہا، فخرج، آپ نکل جائیں یہاں سے، انی لکا من الناصحین، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور پھر یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور مدین پہنچتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 43 تک، اس درمیان میں آپ قرآن پڑھیں تو بڑی زبردست درس و عبرت کی چیزیں ملے گی۔ دوسرا نمبر اس صورت کے موضوعات میں تذکرہ کیا، قصۃ قارون، قارون کا قصہ۔ یہ آیت نمبر 76 سے 84 تک قارون کا قصہ ہے۔ شروعات میں اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون موسیٰ کی قوم کا فرد تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ اب اس کی لوگوں نے الگ الگ توجیہ کی ہے کہ تھا تو بنی اسرائیل کا، لیکن فرعون کا معاون و مددگار تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں فرعون کا آدمی تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، فرقہ پرست کی حکومت ہے، مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا ایک نمائندہ بنا لیا، ان کو منسٹر بنا دیا ہے نا۔ کچھ لوگ، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، آج بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بابری مسجد دے دو، یہ کر دو۔ ان کی باتیں ہماری زبان سے کہلوائی جاتی ہے ہمارے بیچ کے لوگوں سے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نام کے مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کے مخالفین کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی یہ میں آج سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرعون کا آدمی بنی اسرائیل میں تھا، اور بعض لوگوں نے اور بھی توجیحات کی ہے کہ یہ ایسا آدمی تھا۔ اللہ نے اس کو بے پناہ دولت سے نوازا، جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ فَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ،
کہ ہم نے اس کو ایسے خزانے عطا کیے تھے کہ جس کی چابیاں لوگوں کی، ایک طاقتور لوگوں کی جماعت، اولی قوتن بھی، اولی القوہ کہا ہے، اولی القوہ، ہاں بالعصبۃ اولی القوہ، ایک طاقتور جماعت کو جھکا دیتی تھی، تھکا دیتی تھی۔ لتنو و تنو مانا ہوتا ہے مائل ہونا، مطلب کوئی اگر وہ بوجھا اٹھائے تو جھک جاتا ہے، مطلب اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ آپ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ دیکھیں گے کہ بمشکل وہ اٹھا پاتی تھی، اس کی چابیوں کو مشکل سے اٹھاتی تھی، جھک جاتی تھی چابیوں۔ تو چابیاں جب اتنی بھاری وزنی ہے تو بتائیے خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ تو اللہ نے اس کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو، یہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں، اللہ نے جس طرح تم پر احسان کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ کرو۔ تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جواب اسی صورت میں نقل کیا۔ قارون نے کہا کہ مجھے یہ جو دولت ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا دی، مجھے اپنی صلاحیت، اپنے علم، اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے، جو صلاحیت ہے، اس کی وجہ سے ملی ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی دولت مند ہے تو بولتا ہے نا، خاص طور سے آپ کسی حصے بکرے کی پنچایت میں جائیے تو جو زیادہ لینے کا دعوے دار ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گٹس سے کمایا، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے بھائی، پڑھتے تھے، میں نے محنت کی، میں نے کمایا، میرا زیادہ ہونا چاہیے، اور ایسا اور ویسا۔ تو جب دولت ملتی ہے آدمی کو، جو دولت ملی ہوئی ہے جو ہوتی ہے، تو یہ قارون کا یہ جملہ قرآن میں دوسرے مقامات پر بعض دوسرے کفار کے لیے بھی ہے کہ بندے کو جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہمارا یہ حق تھا، ہاں میں باپ دادا سے یہ پاتا چلا آ رہا ہوں، میرا یہ حق تھا، میں ہی اس کا اہل تھا، اللہ جانتا تھا کہ میں حقدار ہوں، تو اپنی شیخی بگاڑتا ہے اور انعام کرنے والی ذات کو بھول جاتا ہے۔ یہی بات انہوں نے کہی کہ قارون جو صاحب مال اور صاحب نفوذ تھا، اوپر جس کا ذکر کیا وہ صاحب حکومت تھا فرعون، قارون جس کا ذکر کیا گیا اس صورت میں وہ صاحب مال دولت، سماجی انسان ہے لیکن عہدہ ہے، مال و دولت ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں دونوں کیٹیگری کے لوگ ملیں گے، ایک گورنمنٹ میں ہے وزیر منسٹر فلاں، اور ایک جو ہے وہ کسی پوسٹ پر ہے، یا پوسٹ پر نہیں تو شہر میں جو ہے ان کی جاگیرداری، چودراہٹ، پیسہ دولت ہے، تو ویسا قارون ہو گیا۔ تو ایک قارون تھا، اور حامان جو تھا وہ فرعون کا وزیر تھا۔ تو وزیروں کو سمجھ لیجئے، حاکم، وزیر یا پوسٹ والا اور صاحب مال، یہ قارون، یہ الگ الگ کیٹیگری ہو گئی جو بڑے لوگوں کی ہوتی ہے سماج اور معاشرے میں، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت مال، فراوانی سے مال عطا کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے منعم، انعام کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھا، بھول گیا۔ فلما جاءت البینات والحق من اللہ، پھر جب اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں، روشن دلیلیں آ گئیں اور حق آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے پیش کی تھی، یہ آنے کے باوجود لم یقبل ہو وعدا ہو، اس نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی دشمنی اور مخالفت کی۔ مخبری کرنے والے حکومت کے ساتھ ان کے ایوان میں جانے آنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ جیسے آج ہم مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی مخالفت کر کے انہیں کچھ انعام ملتا ہے کہیں کہ چلو عہدہ مل جائے گا، پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں رکنیت مل جائے گی، تو وہ قوم کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کو اس سے کچھ مناسبت دینی چاہیے یا سمجھی جا سکتی ہے۔ اب فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، بچیوں کو چھوڑ رہا ہے۔ قارون فرعون بنی اسرائیل کا فرد ہے لیکن ساتھ میں ہے فرعون کے، اور بنی اسرائیل کے خلاف ہے۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بکا ہوئے ہیں۔ قارون کو اس سے جوڑنا چاہیے، اس کی اب یہ تو دولت والا تھا، ایسے ہی انگریزی حکومت میں تھے نا، کچھ لوگوں کو پینشن ملتی تھی، انگریزوں کے کام کرتے تھے، مجاہدین کے خلاف خبریں دیتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی تو گواہیاں دیتے تھے، اور آج ان کو آزادی کے ہیرو لکھا جاتا ہے، تحریک آزادی کے ہیں۔ ہمارے یہاں جو موجودہ حکومت ہے اس کے کچھ افراد جو ہمارے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، ان تک پر یہ الزام ہے، اور خود سبرامنیم سوامی اور بعض لوگوں نے دستاویزی ثبوت پیش کیے کہ ان کی گواہی سے آگرہ میں بعض ستیاگریوں کو انگریزی حکومت نے پھانسی کی سزا دی۔ ہاں، اب یہ بھی بڑے، اب جب حکومت آئی تو ان کو بڑا پن مل گیا۔ یہ حکومت ایسے لوگ جو ہے شہرت میں ہوتے ہیں، نام میں ہوتے ہیں، اور عوام انہیں کو پہچانتے ہیں۔ عوام کے یہاں یہ فرصت نہیں ہے کہ مخلص کون ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اور جو طاقتور دکھائی دے رہا ہے اس کو نظر انداز کیا جائے، غلط ہے تو کون جھنجھٹ میں پڑے گا، قربانی دے گا۔
یہ عمومی مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، اور اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے. نیک لوگ، ڈٹنے والے لوگ، حق پر قائم رہنے والے کو ہر جگہ کم ملیں گے. بہرحال انہوں نے کہا کہ قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم کا آدمی ضرور تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو دلائل آنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی دشمنی برتی، دشمنی مول لے لی، اور ان کا فضلہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کا انکار کیا، اور کہا کہ یہ تو مجھے اپنی صلاحیت اور علم اور اس پہ ملی ہے دولت پیسہ. فأخذہ اللہ فأہلکہ، چنانچہ اللہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے ہلاک کر دیا. اس کا خصوصی برا انجام ہوا. قرآن میں دیکھیے بڑا عبرت والا معاملہ ہے. جب یہ اپنے فخر و مباحت کے ساتھ راستوں میں نکلتا، قرآن نے ذکر کیا ہے، تو دیکھنے والے بعض وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح دولت پیسہ ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی رہتے. لیکن جب اللہ نے اسے پکڑا اور زمین میں دھسا دیا تو یہی لوگ کہنے لگے کہ اچھا ہوا ہمارے پاس نہیں تھا، ورنہ جس طرح زمین میں یہ دھسائے ہم بھی دھسائے جاتے. قارون کی طرح ہمارا بھی انجام برا ہوتا. غور کرنا چاہیے. یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے جو بیان کیے ہیں واقعات، کہانی بنانے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں، ہمارے لیے درس عبرت کے لیے. آگے نمبر 2، یہ آیت نمبر 76 سے 84 تک یہ مضمون آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کی کچھ باتیں میں نے پیش کی، بعض تفصیل. نمبر 3 موضوعات میں، مضامین سورہ میں 3 نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کہ آپ اپنے شہر مکہ میں ضرور لوٹیں گے. ہاں، اور کیسے لوٹیں گے؟ کہ آپ کو قوت حاصل ہوگی، اللہ کی تائید نظر آئے گی، اور آپ کامیاب اور غالب ہونے کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آپ داخل ہوں گے. یہ وہی آیت جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس نے قرآن آپ پر فرض کیا، اس کا پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، یا نازل کیا بھی کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو جس نے قرآن آپ پر فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ دوبارہ پہلی جگہ آپ کو لانے والا ہے. یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ترجمہ کیا گیا. ہاں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، یہاں بھی دیکھیے ہجرت کے واقعے میں، تفصیل نہیں جا سکتے، 2 جملے میں، کہ اللہ کے رسول جس وقت مکہ سے نکل رہے ہیں، وہ واقعہ اپنے دماغ میں لائیے. آپ کو کیسے کیسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ایک ایک شخصیت پر 100 اونٹ کا انعام ہے، اور آپ پہلے غار میں 3 دن مقیم رہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر، پھر وہاں سے بھی ایک غیر مانوس اور غیر معروف راستے سے، نئے راستے سے، تاکہ لوگوں کی پکڑ میں نہ آئے، آپ نے سفر کیا. اس میں بڑا منصوبہ بندی، تدبیر، حکمت کا استعمال، یہ سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے پیغمبر کو ایک رات میں، جیسے مسجد مکہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا ایک رات میں، اسراء اور پھر معراج کا، ویسے مکہ سے مدینہ پہنچانا کون سی بڑی بات تھی. لیکن پورا واقعہ دیکھیے، یہ تفصیلات دیکھیے، اس میں ہمارے لیے دروس و عبر کے بہت سامان ہیں. منصوبہ بندی، کس طرح رازداری برتی جائے، کیا کیا تدبیر اختیار کی جائے، کون سی باریکیاں ہیں، کن کو راز بتایا جائے، کن کو نہ بتایا جائے، کون لوگ اپنے ہیں، کون پرائے ہیں، ایسی اور بھی بہت ساری باتیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے نکلے ہیں، دیکھیے کہ خود اپنی جان بچانے کے لالے نظر آ رہے ہیں. لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں شکاری کتوں کی طرح. ہاں، جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں. اگر مکہ والوں کے ہاتھ آ جاتے تو کیا ہوتا. غور کیجئے کہ ایسی میں آپ نکل رہے ہیں یہاں سے، آپ کو اپنی حفاظت کرنا. انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا نا، ابھی قتل کے اس سے بچتے ہوئے اپنی جان بچا کر آپ ہجرت فرماتے ہیں، اور 8 سال کے بعد اللہ کے رسول جب مکہ میں، اسی مکہ میں واپس آتے ہیں، تو جو لوگ آپ کے قتل زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹ کا اعلان کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے مجرمین کے کٹہرے میں کھڑے تھے، اور آپ صرف ایک اشارہ کرتے صحابہ کرام سے کہ انہیں قتل کر دو، تو ایک کی بھی گردن سلامت نہیں رہتی، سر دھڑ پر نہیں رہتا. معمولی بات ہے یہ. آپ جب جا رہے ہیں تو کیا حالت ہے، مکہ میں بے بسی کی، قسم پرسی کی، اور صرف 8 سال کے بعد جب آپ آ رہے ہیں تو کیا حالت ہے. آپ فاتح ہیں، غالب ہیں، آپ کے آرڈر سے سارے معاملات ہو سکتے ہیں. جس کا نام لے کے کہہ دیا اس کو مار دو، مار دیا جائے گا. سارے یہ سرداران کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، اور کچھ مجرم کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہیں.
کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا آیت نمبر 25 میں. نمبر 4 مضمون کا آخری مضمون نمبر انہوں نے پیش کیا مضامین کے ضمن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اکیلے اس سے بندگی کا تعلق قائم کرنا. ہم بندے ہیں اللہ کے اور بندگی کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے. یہ اس صورت کے بالکل آخر میں بیان کیا اللہ نے، اس لیے کہ صرف کیوں اس صورت میں جو وجہ بتائی کہ صرف اللہ سے کیوں تعلق جوڑو، اس لیے کہ صرف وہی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ہے. ہاں وما دونہ ہالک فان، اور اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں مخلوق ہے سب ہلاک ہونے والی فنا ہونے والی. ہاں جن اور انسان ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز دنیا کے اندر مخلوق میں جتنی بھی ہیں سب فنا ہو جانے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. یہ بالکل آخری آیت ہے سورۃ القصص کی کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. پکارنے کی بجائے ہم ترجمہ کریں کہ عبادت نہ کرو تو بھی صحیح ہوگا. اس سے پہلے دعا کے دونوں معنی گزر چکے. ہاں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. اللہ کا چہرہ ہلاک ہونے والا نہیں، مطلب اللہ کی ذات ہلاک ہونے والی نہیں. لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اس کے فیصلہ اور حکم اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. تو آخری میں گویا خلاصے طور پر یہ تعلیم دی گئی کہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے. کوئی اور معبودیت کے درجے پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. یہاں اخیر میں انہوں نے فوائد و لطائف، اس مبارک صورت کے متعلق فوائد و لطائف کا ذکر کیا. پہلی بات یہ نمبر 1 کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان عجیب و غریب قسم کی مشابہت کو بیان کیا گیا ہے. وہ کیسے؟ انہیں بڑی حد تک بعض امور میں دونوں کے درمیان مشابہت ہے. کس طرح؟ کہ اس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف گئے ہجرت کر کے، ہاں پھر مصر سے مدین سے مصر کی طرف لوٹے 8 سال کے بعد. یہ ذرا سا قابل غور بات ہے. یہ آگے واقعہ جب ہوا وہاں مدین کے جو صاحب تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ برادر زادہ شعیب تھے، جو بھی رہے ہوں وہ بزرگ آدمی، ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ نے انہوں نے خود پیشکش کی کہ نکاح کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو اس بات پر کہ آپ ہمارے یہاں 8 سال رکیں اور اگر چاہیں تو 10 سال، یہ آپ کی مرضی. تو 8 سال کا طے شدہ معاملہ اور 10 سال آپ کی مرضی پر منحصر ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے 10 سال والی بات. ہاں جو بھی مدت آئی، جو بھی اجلین میں سے جو بھی مدت میں پوری کر دوں وہ میرے اوپر ہے، کوئی اس پر پکڑ نہیں رہے گی. تو حضرت ابن عباس کا کہنا یہ ہے، اگرچہ کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر کے اخلاق کریمانہ ہوتے ہیں، لہذا توقع یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر اور اس بزرگ کی خواہش اور چاہت یا پسند کے مطابق 10 سال والی مدت پوری کی ہوگی. یہ ان کا ایک کہنا ہے. لیکن یہاں صاحب کتاب جو لکھ رہے ہیں کہ جس مدت پر اتفاق ہوا تھا اس کا تذکرہ کر کے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ 8 سال وعدے کے مطابق گویا یہی مہر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہم یہ کہہ لیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کے بعد آپ کو اتنی مدت یہاں رکنا ہے، تو گویا یہ مہر والی بات ہو گئی جیسے ایک طریقے سے، یا مہر ہی کہنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس بات پر اتفاق کیا تھا وہ 8 سال تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ 8 سال بعد وہ لوٹے، اور اگر 10 بھی ہوا تو 8 کے بعد ہی ہوا، 8 پورا کرنا تھا. ہاں اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی طرف فاتح کی حیثیت سے اپنے نکل جانے کے بعد 8 سال کے بعد مکہ میں لوٹے واپس. تو گویا یہ ایک مشابہت ہوئی. اور اگر 10 سال رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال ہے، آپ مکہ آنے کے بعد پھر 2 سال وہاں واپس گئے. ہاں واللہ اعلم. نمبر 2 لطائف اور فوائد کے ضمن میں دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کریم نیک آدمی ہوتا ہے، ہاں با اخلاق شریف آدمی، الکریم کا لفظ ہے، ہم اردو زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ میں شریف خاندان سے ہوں، شریف لوگوں میں سے ہوں، تو عربی میں یہ کہہ لیے کریم، اس کا کئی ترجمہ کر سکتے ہیں، کرم والا، احسان والا. اور ہمارے اپنے استعمال اور عرف کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں شاید غلط نہ ہو میں یہ کہوں کہ شریف آدمی.
ترجمہ کیا جائے کہ شریف آدمی ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دیتا ہے، یہاں تک کہ سختی، پریشانی اور اپنی ضرورت کی حالت میں بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بہت زبردست بات ہے، ہاں، اور بہت بہترین سبق ہے یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے نکالا ہوا جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر نیک ہے، شریف ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو وہ خود بھی پریشان ہے، اگر پریشانی کی حالت میں، مشقت کی حالت میں، اور اسے خود بھی ضرورت ہے، تب بھی دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ان دو عورتوں کے لیے خدمت، آیت نمبر 24 میں 23 سے شروع ہوتی ہے وہ بات کہ حضرت موسیٰ جب مدین پہنچے تو مائے مدین کے کنویں کے پاس اس کے پانی پر جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو، چرواہے اپنا پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں ان سے ہٹ کر الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ انہوں نے جو جواب دیا بڑا جامع ہے کہ یہ جب تک یہ مرد حضرات بکریوں کو پانی پلا نہیں لیں گے، ہم نہیں پلا سکتے، ہاں، اور ہم کمزور بھی ہیں، اور ہمارے گھر میں صرف ہمارے والد ہی مرد ہیں اور وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، شیخ کبیر ہیں، لہذا گویا یہ بھی وجہ بتا دی کہ ہم کو کیوں آنا پڑا، گھر میں کوئی مرد اور ہے نہیں، اور جو ہمارے والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے کہا یہ آیت نمبر 24 میں، فَسَقَىٰ لَهُمَا، تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سیراب کیا ہے، ان کو یعنی ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ہاں، فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان کے لیے، ان دونوں کے لیے پلایا، مطلب ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے کی طرف ہٹائے، واپس پلٹے، ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ کس وقت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ سفر کرتے کرتے، اس زمانے کی سواریاں نہیں تھی، لمبا سفر، اکیلے آدمی کتنے تھکے رہے ہوں گے، بھوکے رہے ہوں گے، پریشان رہے ہوں گے، ایسی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں، کچھ عورتوں کو دیکھا پریشان ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان سے یہ نہیں کہا کہ میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، پانی پلا دینے کے بعد بھی نہیں کہا، پانی پلایا تو واپس سائے میں آئے، درخت کا ٹیک لگایا، فقال، اور کہا، یہاں پھر سائے کی طرف ہٹ گئے، لوٹ آئے، فقال، اور کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا کے طور پر ہمیں پڑھنا چاہیے جب پریشانی میں ہو، ضرورت ہو کوئی۔ حضرت موسیٰ کے الفاظ دیکھیے، قرآن میں نقل کیا، رب پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر، تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے، جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے، میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ بندگی کے آداب کیا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خودداری، شرافت اور اعلیٰ اخلاق اس میں نظر آتا ہے کہ پیغمبر کس درجے کا ہوتا ہے۔ میں فقیر ہوں ہر بھلائی کا، گویا حضرت موسیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں، لیکن کسی انسان کے سامنے دست سوال نہیں پھیلایا، کسی انسان، یہاں تک کہ ان دو لڑکیوں سے بھی کچھ، ان کی بکریاں تھیں، کہہ سکتے تھے کہ ان بکریوں کو پانی پلایا، ان کا دودھ پلا، دودھ دے دو مجھے، یا آپ مجھے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو، نہیں کہا، ہاں۔ اور پھر یہاں ایک سبق توحید کا بھی ہے کہ پروردگار سے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، اور ہمارے یہاں یہ قوالیاں آج چلتی ہے، فجر کے بعد نعت گائی جاتی ہے لاؤڈ اسپیکر، اللہ کے گھر سے یہ اس قسم کی باتیں سنائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صالحین جو ہے وہ جس کو جو چاہے دے دے میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے درجے کو کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی پہنچ سکتا ہے؟ پیغمبر ہے، لیکن انسان ہے، پریشانی میں ہے تو دعا اللہ سے کر رہے ہیں، ضرورت اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم کو بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کسی پیغمبر سے نہیں۔ جب پیغمبر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کسی پیر ولی کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو؟ اگر پیر ولی ہم کو دے سکتے تو پیغمبر کے پاس اور زیادہ طاقت ہوتی، اور پیغمبر کے پاس وہ طاقت ہوتی تو اللہ سے یہ نہیں مانگتے، یہ مشقت میں نہیں مبتلا ہوتے، بھوک نہیں لگتی انہیں، دشمن ان کو تکلیف نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ کتنی بڑی دلیل ہے توحید کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، چنانچہ اس میں ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیے وہ حاجت مند ہے، دقت و پریشانی میں مبتلا ہے، پھر بھی دوسروں کے کام آ رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہاتھ اوپر والا ہے۔ ہمیں بھی ایسی کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہم ایسے بنیں گے کہ پریشانی میں بھی دوسروں کے خیال رکھیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ فلسفہ آج کا انسان اور بلکہ مسلمان اور ہم اور آپ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی بھائی کے حصے بکرے کے سلسلے میں لڑتا ہے تو تعجب اور حیرت ہوتی ہے۔
آپ اللہ کی تعلیم کہتے ہیں آپ دوسروں کو حاجت مندوں کو دیجیے اللہ آپ کو نوازے گا. یا اپنا یا کیا ہے وہ انفق علیک، تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اگر مال بڑھانا ہے تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ خرچ کرو. ہم دیں گے تو یقین ہونا چاہیے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ ہوگا تو نا. یہی سورت کا مرکزی عنوان ہے کہ اللہ پر ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے وہ پلٹا کر دے گا تو دے گا ضرور. سخی آدمی کبھی محتاجگی کا شکار نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے، اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ کمزور سے کمزور جھوپڑے میں رہنے والا آدمی، اس کا کوئی کام رکتا نہیں، پیسہ بینک بیلنس نہیں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کا کام نہیں رکے گا. کروڑ پتی آدمی پھنسا رہتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ پھنسا رہتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ دولت پر اعتماد کر رہا ہے، اپنے آپ پر اعتماد کر رہا ہے. خیر، تو یہ اللہ کے نبی پیغمبروں کا یہ کردار ہے اور اس سے یہ سبق نکالا. نمبر 3 کہ الحیاء من اعظم ما توصف به المرأة. حیا، شرم و حیا سب سے عظیم وہ وصف اور صفت ہے جس سے کوئی عورت متصف یا آراستہ ہوتی ہے. عورت کو حیا کے زیور سے آراستہ اور اس صفت سے متصف ہونا چاہیے جو سب سے عظیم ہے. کہہ رہے ہیں کہ حیا عورت کی سب سے عظیم صفت ہے. ومن اعظم فضائل النساء الحیاء فی کل شیء. اور عورتوں کی فضیلت کی سب سے عظیم بات، کسی عورت کے اعلیٰ مقام ہونے کی سب سے عظیم بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں شرم و حیا کو اختیار کرے. بڑی پیاری بات کہی ہے. آج ہمارے ہاں کپڑا اتارنے یا جو جدید تہذیب ہے، مغربی تہذیب، اور پھر کالج، اسکول، یونیورسٹی اور آزاد ماحول میں جو عورتیں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کیا یہی یہ پردہ ہے، کیا اسی میں دین ہے کیا، اور اس قسم کی باتیں کہہ کر بے نقاب، بے پردہ اور بےہودگیاں اختیار کرتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلت کی بات ہے. جی نہیں. آپ کسی مرد سے پوچھئے جو فطرت پر ہے کہ آپ کو کون سی لڑکی پسند ہے، تو وہ شرم و حیا والی، عفت اور عزت والی، جو جتنی زیادہ با پردہ ہوگی مرد اس سے اتنا زیادہ اس کی طرف راغب ہوگا کہ میں اس سے شادی کروں گا. جو جتنا زیادہ اچھا آدمی، عزت دار آدمی، بے عزت عورت کو، بے حیا عورت کو کبھی پسند نہیں کرے گا. اور اگر کوئی ایسی عورت کو پسند کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی ویسا ہی ہے، فطرت پر نہیں ہے. تو کہا کہ سب سے عظیم چیز عورت کی یہی ہے، فضیلت، خوبی، کہ وہ ہر چیز میں شرم و حیا استعمال کرے. یعنی فی اللباس ہے، لباس میں بھی، کپڑے میں بھی اس کے شرم ہو، تنگ چست و باریک لباس نہ ہو جس سے اس کے اعضاء و جوارح اور اس کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، بے نقاب ہوں. ہاں، فی الکلام، بات میں بھی اس کے شرم کا لہجہ ہونا چاہیے. ہاں، یہ نرمی ایسی نہیں کہ کوئی راغب ہو، شرم و حیا والا پہلو. فی المشی، یہاں تک کہ چال ڈھال میں بھی اس کے اندر حیا ہونی چاہیے. دیکھیے قرآن نے تذکرہ کیا، آیت نمبر 25-26. جب حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا، وہ دونوں عورتیں چلی گئیں، لڑکیاں چلی گئیں، تو ان میں سے ایک واپس لوٹتی ہے. اس کا ذکر قرآن نے کیا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. ان دونوں عورتوں میں سے، دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی. کیسے آئی؟ قرآن کا جملہ دیکھیے، تمشی علی استحیاء، حیا پر چلتے ہوئے. لفظی ترجمہ یعنی اس کی چال ڈھال جو تھی وہ حیا دار تھی، اس میں شرم و حیا کا پہلو غالب تھا. وہ چل تو رہی تھی، آ تو رہی تھی، لیکن اس کی چال میں شرم تھی، حیا تھی. حیا پر چلتے ہوئے آئی. ہاں، قالت، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان ابی یدعو، میرے ابا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. ہاں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ابھی دعا کی کہ پروردگار میں فقیر ہوں، یا اللہ کا انتظام. دعا کی قبولیت دیکھیے. کیوں بلایا ہے میرے ابا نے؟ تاکہ آپ کو جو آپ نے ہم کو پانی پلایا، ہماری بکریوں کو، ہاں، اس کا بدلہ دے دے. میں اس کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے ابو نے آپ کو بلایا ہے. ہاں، فلما جاءہ، پھر حضرت موسیٰ جب ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، ہاں، اور ان پر پورا واقعہ بیان کیا، اپنا واقعہ سنایا. قصص، سورۃ القصص نام ہے، دیکھیے کہ ان پر قصص یعنی آپ قصے کو بیان کیا، واقعہ بیان کیا. قال لا تخف، تو انہوں نے تسلی دی کہ ڈرو نہیں. ہاں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں سے، ظالم قوم سے نجات پا گئے ہیں، بچ کر آ گئے ہیں. ہاں، قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا. اب یہ چیز یہاں نہیں ہے لیکن میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو اجیر رکھ لیجیے. گھر میں مرد نہیں تھا، وہ بوڑھے تھے، بکریاں ان کو چرانا پڑتی تھی، عورتیں تو دیکھیے ضرورت تھی ایک مرد کی گھر میں، تو کہا ان کو آپ اجیر رکھ لیجیے، یعنی مزدور. ہاں، ان خیر من استاجرت، کیونکہ آپ جس کو بھی اجیر یا مزدور بنا کر رکھ رہے ہیں ان میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو، الامین ہو، امانت دار ہو. آپ سوچئے کہ وہ عورت بھی کتنی ذہین تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کنویں پر یا پانی پر ان کے بکریوں کو پانی پلایا، پھر شاید وہی گئی ہوگی بلانے گئی، یا اتنی دیر میں جو ملاقات ہوئی، اتنی دیر میں وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اپنے ابا کو رائے دے رہی ہے کہ ان کو رکھ لیجئے گھر میں کام دام کے لیے، اور سب سے بہتر آدمی جس کو آدمی بطور مزدور رکھتا ہے وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، یعنی موسیٰ طاقتور ہے، تو موسیٰ کی طاقت کو دیکھا تھا، اکیلے تھکا کے مسافر ہونے کے باوجود اکیلے پانی نکال کر پوری بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، مطلب صحت مند آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، اور ظاہری اسباب سے بھی دکھائی دیتا رہا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ امین ہے، ہم عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ہم سے جس انداز میں گفتگو کی، ہمارے ساتھ جس طریقے سے آئے، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تشریح جو ہے قرآن میں نہیں ہے کہ جب یہ بلانے آئی اور واپس جانے لگی تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے چلوں گا، پیچھے سے تم راستہ بتا دینا، اشارہ کرنا کہ اس طرف جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے یہ اس لیے کیا کہ اگر وہ لڑکی آگے چلتی تو بار بار نگاہ پڑتی اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، لہذا عورت کو پیچھے رکھا اور مرد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ چاہے یہ عمل ہوا ہو یا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو بھی 2 ملاقاتوں میں ان کا معاملہ ہوا ہو، اس سے انہیں یہ اندازہ لگ گیا کہ یہ بہت امانت دار نیک انسان ہے، شریف آدمی ہے، تو اپنے بے باپ کو رائے دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم جس کو کام پر رکھنا چاہتے ہیں کسی، تو اس کام کے سلسلے میں اس کو طاقتور ہونا چاہیے، اہلیت والا، قوت والا۔ دوسرا یہ کہ وہ امین، ایماندار ہونا چاہیے، ایماندار، امانت دار۔ بہتر مزدور وہ ہے جس کے اندر یہ 2 وصف پایا جائے۔ ہاں، آگے کہا کہ آخری بات جو اس صورت کے فوائد میں تذکرہ کی ہے وہ یہ ہے کہ لا حرج علی الرجل ان یخطب لابنته طالما وجد لها کفءا صالحا، کہ آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے براہ راست پیغام دے، جب بھی وہ ان کو اپنی اس بیٹی کے لیے نیک صالح کفو پائے، جوڑا پائے۔ کوئی لڑکا ایسا ملے جس کو باپ یہ سمجھتا ہے، لڑکی کا باپ، کہ یہ میری بیٹی کے لیے بہتر شوہر ہو سکتا ہے، تو اس کو فوری طور سے بلا تاخیر پیغام دے دینے میں، اور وہ بھی براہ راست جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ بل لا ينبغي ان يفوت على ابنته هذه الفرصة، بلکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے۔ ایسا موقع ملے تو اپنی بیٹی کے لیے۔ دیکھیے اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں یہ ہے قل قالا، جب وہ لڑکی نے یہ کہا کہ ان کو اجیر بنا لو، یہاں ایک بات کرنے کی گنجائش ضرور ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں برا مانا جاتا ہے اگر کوئی آدمی براہ راست کہے، صاحب معاملہ سے کہے، بیٹا جا کے اپنے سسر، ہونے والے سسر سے بولے شادی کے لیے، تو ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں اس قسم کی باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو عربوں میں بری نہیں سمجھی جاتی، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ براہ راست ایک شخص سے کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے، تو یہاں یہ لوگ، ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، دور سے چل کر آئے تھے، وہاں ان کا کوئی خاندان کا، سماج کا بڑا آدمی تھا نہیں، پنچ اور چچا، ماما، دادا کوئی تھا نہیں کہ حضرت شعیب بولتے کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا، یا جو بھی بزرگ تھے میں بعد میں آدمی لگا کے جو ہے شادی بیاہ کی بات کروں گا۔ یہ سب ضرورتیں وہاں، یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں۔ بہرحال وہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک چیز کا تذکرہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حرج یا برائی کی بات نہیں ہے۔ اگر برائی ہوتی تو کم سے کم معذرت کر دے کہ اب موسیٰ تمہارا کوئی ہے نہیں، تم اکیلے ہو اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہارے بڑے سے بات کرتا۔ خیر، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کر دوں، نکاح کر دوں، الا، اس بات پر کہ گویا یہی مہر ہوگا، الا ان تأجرنی 8 حجج، اس بات پر کہ آپ 8 سال تک ہمارے یہاں اجرت پر کام کریں، مطلب ہمارے یہاں کام کریں۔ فإن اتممت 10، اگر آپ 10 سال پورا کریں گے، فمن عندک، تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، وما اريد ان اشق علیک، میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی برتوں، تم کو مشقت میں ڈالوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین من الصالحین، ان قریب آپ مجھے نیک اور بھلے لوگوں میں سے پائیں گے۔ یہ انہوں نے پیشکش کی، حضرت موسیٰ نے وہ پیشکش قبول کی، نکاح کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا تھا، اسی وقت کہا کہ میں 8 یا 10 سال کروں، 8 سال تو رہوں گا، آگے کی مدت میرے ذمہ ہے، آپ کے اور میرے درمیان یہ بات طے ہوئی۔ اور پھر وہیں سے لوٹتے ہوئے آپ کو نبوت اور رسالت کا
اعزاز ملا اور پھر فرعون کے دربار میں داعی بن کر آئے، جیسا کہ اس صورت میں بھی اور اس سے پہلے سورہ طٰہٰ وغیرہ میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ یہاں سورہ قصص سے متعلق معروضات تمام ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچائے اور دونوں جگہوں پر کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔